حي على قرات کے سیکشن کو یا یہ قرات کی گھڑی کو رکھنا اور پھر آپ کے سامنے اس طرح سے اس کو پرفارم کروانا، اس کی اصل میں ایک خاص وجہ ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں تلاوت کلام اللہ یا قرآن کے پڑھنے کے لیے ایک عجیب طریقہ ہے کہ ہمارا دھیان قرآن کو صرف سیکھنے پر اس انداز میں رہتا ہے کہ ہم بس الف با تا پڑھ لیے، بس اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اس کے مخارج اور اس کو تجوید سے پڑھنا، اس پر ہمارا دھیان ہرگز نہیں ہوا کرتا۔ ہم آپ کو فرق بتائیں صرف ایک معمولی مثال دے کر کے کہ تجوید کا کتنا اثر آپ کے نماز کے اوپر، آپ کی زندگی کے اوپر کتنا خطرناک پڑتا ہے۔ صرف ایک مثال دے رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو الحمد شریف نہیں یاد ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہے جو الحمدللہ رب العالمین نہیں بولتا ہوگا، سب کو پتا ہے، چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک۔ لیکن کیا واقعی ہم الحمدللہ رب العالمین کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ پورے جملے کو چھوڑیے، خالی الحمد کو، الحمدللہ جو آپ بولتے ہیں، کبھی کبھی پوچھتے ہیں آپ سے نا آپ کا حال کیسا ہے تو آپ بولتے ہیں الحمدللہ، ایک دم فلو میں آ کر کے، اس کا نہ کوئی تہذیب نہ طریقہ ہے، بس الحمدللہ، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے، حالانکہ وہ عربی لفظ ہے۔ اب فرق آپ دیکھیے، جب آپ بولتے ہیں الحمدللہ، اس کے ہاں کو استعمال کرتے ہیں جو اصل میں اس کا پروننسیشن ہے، اصل میں جو اس کا تلفظ ہے ہاں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرے لیے تمام تعریف ہے، لیکن اسی جگہ پر آپ بالکل بیگانوں کی طرح الحمدللہ بولیں، یعنی ہاں کی پروننسیشن، اس کی آواز آپ نہ نکال کر کے بس الحمد بول دیں، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں موت، تو جب آپ بے مطلب بے مقصد بولتے ہیں الحمدللہ، تو آپ انجانے طور پر اللہ پاک سے کہتے ہیں اے اللہ پاک تو مر جا۔ کتنا فرق ہے، آپ الحمد بول رہے ہیں تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ الحمد بول رہے ہیں تو وہاں اللہ رب العالمین کو موت کی بددعا دے رہے ہیں۔ یہاں ایمان کا سوال ہے، آدمی کافر بھی ہو جا رہا ہے، تو اس لیے آپ تجوید کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ عربی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں یا یہاں سکھاتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ ان کی تجوید کا خیال کیجیے۔ گھروں میں وہ جو صورتیں آپ کو دی جاتی ہے اپنے بچوں کو، تو آپ ان کو پوری طرح سے اسٹرکٹلی یاد کروائیے، جو اس کا حق ہے اس کو ادا کروائیے۔ ماشاء اللہ اتنے چھوٹے چھوٹے طلبہ ان حدیثوں کو یاد کریں، یہ بہت تعجب کی بات ہے، اور وہ بھی حدیث کے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا واقعتاً بہت جو ہے کیا نام ہے خوش کرنے والی چیز ہے۔ ہمارے لیے تو بہت زیادہ ہے۔ ہمارے بچے جو ہے کیا نام ہے رہتے ہیں گلی محلے کے بچے، ان کو جو ہے دنیا کے ساری چیزوں میں آپ ایکسپرٹ پائیں گے، لیکن حدیثوں کو یاد کرنا، ان کے معانی کو جاننا، ان سب چیزوں میں ان کو آپ صفر پاتے ہوں گے، یہی حال ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر اس طرح کا انتظام ہے کہ وہ حدیثوں کو بھی باقاعدہ یاد کرتے ہیں اور اس کے معانی کو بھی سیکھتے ہیں، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ان کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد آنے والی زندگی میں ان کو عمل میں بھی لے کر کے آئیں گے۔ پروگرام کی تیسری کڑی کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں اب، اور وہ تیسری کڑی ہے دعا۔ کچھ طلبہ نے کچھ دعائیں یاد کی ہیں، وہ دعائیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن ہم نے اس کے پہلے بھی اشارہ کیا ہے اور اب بھی یہاں پہ اشارہ کریں گے کہ دعائیں ہوں یا قرآن ہو یا حدیثیں ہی کیوں نہ ہوں، وہ ساری کی ساری ہیں عربی زبان میں، اس لیے خالی ان کا پڑھنا کفایت نہیں کرے گا، بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو ان کے حق کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، ہر حروف کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ نکالیں، اور وہی چیز یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دعائیں پڑھی تو جا رہی ہیں لیکن مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں دعائیں پیش کرنے کا اصل میں ایک مقصد اور بھی تھا۔ عام طور پر ہمارے یہاں رکوع اور سجدے کی دعا لے لیجیے، عام طور پر ہم جب سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک چھوٹی سی دعا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم، ہوتا کہہ کر کے ہماری نماز ختم ہو جایا کرتی ہے۔ ان دعاؤں کو جو متعدد دعائیں ہیں، ایک چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک جگہ میں 2 سے 3 دعائیں پڑھی ہوئی ہیں۔ یہاں آپ نے ایک دوسری دعا پڑھی ہے، سنی ہے بلکہ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو کوشش ہم کو یہ کرنی چاہیے
कि रुकू हो या सजदा हो या इनके अलावा जो दूसरी और जो दुआएं हैं उनको भी याद करके नमाज में खुशू पैदा करने के लिए कभी किसी नमाज में सुभान रब्बियल आला, कभी दूसरी दुआ, कभी तीसरी दुआ, ऐसे हमको पढ़ना चाहिए। इन दुआओं के पेश करने का असल में यही मकसद है। वरना नमाज की दुआएं आमतौर पर सबको याद है, लेकिन मुताद्दिद किस्म की दुआएं पेश करने का मकसद ये है आप भी इनको याद करें और अपनी नमाज को पुरसुकून बनाएं, रूटीन ना बनाएं। अब दुआओं को पेश करने के बाद इस प्रोग्राम की चौथी कड़ी वो है तकरीर। तकरीर के लिए हमने जो मौजू चुना है वो है सफाई सुथराई की अहमियत। आमतौर पे आप देखते हैं हमारा माहौल, ख़ास तौर से मुसलमानों का एरिया, वहाँ पर गंदगी नाम की चीज़ इतनी है कि उसको बयान करना बस की बात नहीं है। मुख्तसर अगर हम कहें, यानी सफाई सुथराई के मामले में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सिफर है। तो ये चीज़ें ये जो टॉपिक पेश किया जा रहा है और इस पर कुछ बातें अर्ज की जा रही हैं, हमें ज़रूरत है कि इसको सुने भी और अमली तौर पर इसको बरते भी। एक खाली जो है सिर्फ मुकाबला करने के लिए नहीं है, मुकाबला अपनी जगह पर है, इसको सीखना, इसको अमल में लेकर के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर से स्कूल के जो तलबा हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस टॉपिक को सुने और सुन करके इसको अमल में लेकर के आएँ, सफाई सुथराई को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएँ। यहाँ तक इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों की कड़ियाँ थीं, 4 कड़ी तक। हमने इंग्लिश मीडियम में 1 कड़ी और इजाफ़ा किया है क्विज़ के ताल्लुक़ से, कुछ इस्लामी सवालात जो बच्चों से किए जाएंगे और वो उनका जवाब आपके सामने पेश करेंगे। इसके लिए मैं